مطابق ہوئے جنت رب میں راضی ہوئے شاہ عرب میں راضی ہوئے میرا مسلمانہ اسا آج رشتے جڑے کرنے رشتہ دی کیسی بنیاد رکھنے اسا آج شادی ہوئے دے ٹھاٹ دے پاٹ نال شادی ہوئے ڈھول دھمکے نال شادی ہوئے بغیر دی عروج دے ہوئے میں آدھا شادی ہے کیا تو کوئی سادے لفظ نکر سمجھاونا جانا شادی دا آسان لفظ ہے شین الف دال یا شادی لکھ دے شین دے ترے نقطے ہٹا دے باقی کیا بچی کیا بچی شادی شادی ٹھیک ہے آگئی سمجھ شادی شادی ہو اے نا بس ٹھیک ہے اگو نچ دیا دے بچوں کا ایک فرض کو سنت نکاح سنت کرنا نکاح کرنا کیا ہے میرے آقا لسان سنت ہے بعض مقام پہ فرض بھی ہے بعد سنت بھی ہے بعد مستحب بھی ہے لیکن یہ سنت کیا ہے لیکن جڑا اساں طریقہ کریں نہیں میں تو 2 سال پہلے گیا میرا غازی خان محفل ہے شادی دی محفل ہے میں کہا بڑے خوش قسمتی بھی دوسرا لوگ یعنی کہ شادی دے موقع بھی محفل کرے ہی کھڑے محفل تھی گئی اس ٹائم واپس آنا لگے نا کیا دیتے ہیں بغیر تی عروج دیتے میں کہ یار ایک کیا وجہ بڑے میں نے خوش کیا کہ دوسرا محفل ملاد کروائی انہوں نے آگے سے یہ دوجہ سارے یعنی کہ جڑے نا برادری نے رسے بیٹھے ہیں یہ دوجی پارٹی کو شروع کریں دے یہ دوجی پارٹی کو شروع کریں دے انہوں آگے تو سامن محفل کروا آگے دیئے ہون والا ساری باری ایسا ہون والی نہیں کہ آپ تا جاگا آپ تے طریقے نام بتیس ہو یار آدھسا جیڑا شریعت مصطفیٰ دے خلاف تھی دے ایسا عمل کرے کیا انہوں تے اللہ دے انہوں رسول راضی راسی الحمدللہ الذی عالما حیا قیوما والصلاة والسلام على حبيب الكبرياء وعلى آله وأصحابه أصحاب النجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صدق
صدیق عکس حسن جمال محمد صدیق عکس حسن جمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع کمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ پڑھئے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. گرامی قدر حضرات، عزت و احترام و تکریم دے لائق آل نبی اولاد علی سیدی و مرشدی حضور پیر سید صغیر حسین شاہ صاحب بخاری مدظل العالی اور منبر مصطفیٰ دے جمع غفیر علماء زیبقار نعت خانان شریف لسان اشاقان صحابہ و اہل بیت، اے محفل بسلسلہ شادی خانہ آبادی و جشن ولادت علی المرتضی داماد حسین، انہاں دے نال نسبت بھی رکھ دی. تساں بھی بڑے مقدر تے نصیب دے بڑے ہی اپنے نصیب دے دھنی ہی وے جڑے اس سرکار دے جاگے دے اندر چند قدم چلتے ہیں. اے او جاگا ہے جن دے جاگے دے وچ آمن عرشاں دے رب راضی تھی رہے فرشاں دے شاہ عرب راضی تھی. اے او جاگا ہے ان دے ہوتے عرشاں دا رحمان راضی تھی رہے جڑا دعا جاگا کریں او دے ہوتے لائن شیطان راضی تھی رہے. اور خود اے زاویہ خود اے طرز عمل خود ایک ہی نو جیدی ابتدا ازواجی زندگی دی نبی دے ذکر تو تھے خدا دی قسم او جوڑا ہمیشہ ہمیشہ خوشیاں دے اندر بھی رہے. جیڑی ازواجی زندگی دی ابتدا بھی سنت مصطفیٰ دے خلاف شیطان کو راضی کران دے طریقے دوتے تھی نے رب ذوالجلال دی عزت دی قسم وہ گھر کدے آباد نہیں ہوتے. اپنے دیکھنو چیک کر گھنو دیکھنو جنہاں نے ایسی شادی دی بنیاد دے شیطان کو راضی کرنا لا فنکشن کا اہتمام کی دے
یا گھر اندر جھگڑے فساد یا طلاقاں تک پہنچ گئے نوبت، کیونکہ انہوں نے جس ٹائم رب دے او دے رسول دی مخالفت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقت اتنا نہیں، جوہرات بہت سارے ان پہ اور قیمتی گالیاں ان پہ انشاءاللہ شاید کہ کہنے دل دے وچ میری گال اتر پوے تے سویرے کو زندگی دا ستارہ چمک جاوے۔ مقصد صرف ایک پیغام پہنچانا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، فرمایا کہ کہیں نیکی کو چھوٹا سمجھ نہ کرے، او بھی رب دے کول تو کو دا جواب نہیں محسوس۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہیں گناہ کو چھوٹا سمجھ نہ کرے۔ آسان لفظ نہیں آکھاں کہ نیکی کو کرتے اینا کیسا بڑی نیکی کی دی کرے کہ ایک گناہ کو کرتے اینا کیسا چھوٹا گناہ کی دے۔ فرمایا ہر نیکی کو چھوٹا سمجھتے کرنا اور ہر گناہ کو بڑا سمجھتے نہ کرنا، اے رب دی رحمت دے وچوں ایک انعام ہے۔ بس توجہ کرتے باسو انشاءاللہ جس ٹائم تمہارے ذہن دے زاویے میرے نال ہو سے انشاءاللہ ضرور سکون ضرور تکو اطمینان مل سی۔ اے نہ آگا کرو اے اوہ دہن جڑے ہر وقت نہ سن دے رہا دے، اے جٹھا کرو کہ ذکر کہنا دینا تو ہے۔ اے نہ جٹھا کرو کہ کوئی باہر دا مولوی آگیا لاہور جو کراچی جو جڑا نہ پوچھے سے کیڑا عالم صاحب ہے کیڑا علامہ صاحب ہے، وہ اللہ دا بندہ سا کو کوئی گیتر سنگ کی تھی گئی اور ایسا نہیں بیان کر سکتے۔ کیا سا قرآن و حدیث نہیں سنوے دے، وہ آدھے قرآن و حدیث سنوے سی، لیکن کیا ہے شخصیت پرستی تھی چکی۔ اگر محبت نال بیٹھے ہوئے دا آکو سبحان اللہ میں اپنی نوکری دا آغاز کرا۔ علی وقار حضرت اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلام دے اندر ارشاد فرمایا اعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، فرمایا جڑی نیکی تساں کرنے میں اللہ رب العزت کولو اوندا تو کوئی حساب نہیں ہونا ہے۔ اج ساتھ ایسا وڈی نیکی کرو کہ ایسا حج کرو عمرہ کرو ایسا عمل کرو، فرمایا اگر تو رستے دے وچوں کنڈا ہٹے سے جا اے وی رب دے ہاں نیکی لکھی ویسے، فرمایا ہرگز میں نیکی کو چھوٹا نیکی کر دے نہیں سمجھا نہیں کرنا۔ اے ہن سا کوئی چھوٹی جئی نیکی ہے، پیر صغیر حسین شاہ صاحب کیوں جا کم کیتا ہے، اساں دا خسرا گزروا مانا لے آئے، اساں دا کنجریاں دے ڈانس کروا مان والے آئے، تے مسجد اندر بیٹھے محفل جا کریں۔ فرمایا پیر صغیر حسین شاہ صاحب کیسا عمل کیتا ہے، اللہ رب العزت فرمایا فرشتوں نے گنا میرا بندہ شیطان کو پیچھا کر دے رحمان کو بیٹا راضی کرے دے۔ فرمایا دیکھو اے میرا بندہ اپنے برادری والے گالیاں کو پیچھا کر چھوڑے سے، رشتہ داراں نے گالیاں کو پیچھا کر چھوڑے سے، اپنے خاندان نے گالیاں کو پیچھا کر چھوڑے سے، کہا کہ پیر صغیر شاہ میں تے کو جاگے دا خرچہ دینا، میں تے کو کجریاں سروا دینا، پتہ جاگا کرا، پتہ چلے پیر اپنے پتر دی شادی بیاہ کرے دے، پتہ چلے بستی غریب آباد اندر پیر صغیر شاہ دے بیٹے دی شادی ہوئی۔ فرمایا ایرا دنیا دے اندر تو چرچے کرے سے، فرمایا میں رب العالمین فرشتہ دے وچ بیٹھ رکھتا یاد کرو میرے فرشتوں میرے بندے نے اپنے بیٹے دی خوشی دیتے، میں رب العالمین دی رضا دے مطابق محفل سجے گے، میرا بھی ذکر کیتا ہے میرے محبوب دا بھی ذکر کیتا ہے۔ فرمایا تسا گواہ ہو ونجو میں رب العالمین جو تے رحمت چھا کر چھوڑی، میں رب العالمین اپنی رحمت چھا کر چھوڑیے، ایک مایوس نہ ہونے سا۔ آج کل ہر کوئی آتا ہے کہ اسان جاگے نال محفل سجاؤں، فرمایا کہ ایسا عمل کر جڑا شریعت
مصطفیٰ دے مطابق ہوئے جب رب میں راضی ہوئے شاہ عرب میں راضی ہوئے میرا مسلمانا اسا آج رشتے جڑے کرنے رشتہ دی کیسی بنیاد رکھنے ہیں اسا آج شادی ہوئے دے ٹھاٹ دے پاٹ نال شادی ہوئے ڈھول دھمکے نال شادی ہوئے بغیر دی اور روج دے ہوئے میں آدھا شادی ہے کیا تو کو سادے لفظ اندر سمجھاونا جانا شادی دا آسان لفظ ہے شین الف دال یا شادی لکھ دے شین دے ترے نقطے ہٹا دے باقی کیا بچی کیا بچی شادی شادی ٹھیک ہے آگئی سمجھ شادی سادی ہو اے نا بس ٹھیک ہے اگو نچ دیا دے وجہ پہ ایک فرض کو سنت نکاح سنت کرنا نکاح کرنا کیا ہے میرے آقا لسان سنت ہے بعض مقام پہ فرض بھی ہے بعد سنت بھی ہے بعد مستحب بھی ہے لیکن یہ سنت کیا ہے لیکن جڑا اساں طریقہ کرے نہیں میں تو 2 سال پہلے گیا میرا غازی خان محفل ہے شادی دی محفل ہے میں کہا بڑے خوش قسمتی بھی دوسرے لوگ یعنی کہ شادی دے موقع بھی محفل کرے ہی کھڑے محفل تھی گئی اس ٹائم واپس آنا لگے نا کیا دیتے ہیں بغیر تیروج دیتے میں کہ یار ایک کیا وجہ پڑے میں نے خوش کیا کہ دوسرا محفل میلاد کروائی انہوں آگے سے یہ دو جیسا رہے نہیں کہ جڑے نا برادری نے رس سے بیٹھے ہیں یہ دو جی پارٹی کو شروع کریں دے یہ دو جی پارٹی کو شروع کریں دے انہوں آگے تو ساؤں محفل کروا آگے دیئے ہون والا ساری باری ایسا ہون والی نہیں کہ آپ جاگا آپ تے طریقے نام بتیسو یار آدھا سا جیڑا شریعت مصطفیٰ دے خلاف تھی دے ایسا عمل کرے کیا انہوں تے اللہ دے ہوتا رسول راضی قدہ نہیں تھی سکتی یہ بالکل نہیں تھی سکتا شادی سادی ہونے چاہیے سادی اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ولیمہ کر ایسے طریقے نال کر کہ جن اندر ہر غریب کو دعوت دے اینا کہ امیر تیرے سٹیجاں دے تیرے کرسیاں دے زینت بنے بیٹھے ہوئے تے غریب گھر اندر بیٹھے ہوئے فرمایا اللہ دے دا رسول بھی تے ناراض ہے اساں نال اج دے دے رشتے 30 سال تھی بہن تھی بہن نظر 20 سال تھی بہن بال چٹے تھی بہن ساری ماں بہن بیٹی گھر کے اندر بیٹھی تھی رشتہ نہیں نپا کیا بتا صحیح کوئی برادری جو نہیں نپا کوئی صحت نہیں رکھتا ساری بنیاد کیا ہوتی ہے ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کوئی ڈاکٹر ہوئے کوئی افسر ہوئے کوئی نوکری آلا ہوئے کوئی بنگلے آلا ہوئے کوئی کوٹھی ہوئے ہوتی گڈی ہوئے آپ دی یا آپ سا یعنی کہ وہ خاندان اندر نہیں لبتے بہر یعنی کہ آؤٹ فیملی دے اندر ہے پیا فرمایا میرے آقا علیہ السلام دا غلام ہی جدنا حضرت زید ہی پیا اگر محبت نال بیٹھی تو اکو سبحان اللہ انہیں نا اتنا زور نال اکو سبحان اللہ او میرے آقا علیہ السلام دا غلام میرے آقا علیہ السلام دا غلام جدنا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دا منہ بولا بیٹا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زید بن حارثہ تو میرا پتر لے پالک بیٹا جنہیں آدھا سا کہنا بال چاہ دیا نے آدھے کے سارا بیٹا ہے بھین دا چاہ دیا کہنا چاہ دیا نے پلے نے اے بھی یاد رکھایا اگر کہنا بیٹا چاہ دیا وے بلدیت ہو ماں باپ جو جی تواری نہ ہو سے اگر بہن دا پتر چاہ دیا ہے چاہے اسی وقت جب میں اسی وقت چاہ دیا ہے خود والد جڑا اوہنا سینا کہ او دا اجڑا چاہ دیا ہے کیونکہ او دی بہن ہے اگر او اپنا نہ لکھوے سیو بھرائے اے رب دے اونے رسول دے مخالفت شریعت نال مخالفت بغاوت نہیں کرنی جڑا او دا باپ اصلی باپ ہے اوہ اصلی باپ راسے میرے آقا علیہ السلام نے جس نے فرمایا زید میرا بیٹا ہے جس ٹائم کفار مکہ نے سنا کفار مدینہ نے سنا منافقین نے یہودیاں نے سنا انہوں نے آقا زید محمد دا بیٹا ہے جس نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جے کعبے دا کعبہ زہرا دا بابا فرمایا اے جڑا ہے نا زید میرا بیٹا ہے میرے آقا
نے فرمایا زید شادی کی تھی عرض کرے دے لجپالا نہیں کی تھی فرمایا شادی کرا کیا پروگرام ہے عرض کرنے سونا اگر کرا دے گا میں تورتے راضیاں نہ کراؤں تو والوی میں تورتے راضیاں میرے آقا نے فرمایا زید میں تیری شادی قریش کے خاندان کے اندر کرانا چاہنا نوکر غلام زید فرمایا میں تیرا رشتہ جینا قریش آلہ قبیلے دے اندر آلہ خاندان دے اندر کرانا چاہنا میرے آقا علیہ السلام نے زید کو فرمایا زید راضی کا سونا آقا تو سکتے کے راضی میں زید لیتے کے راضی ہوں میرے آقا علیہ السلام چلتے چلتے گئے اپنے پھپی زینب بنت جحش حضرت جحش رضی اللہ تعالی عنہ دے کر گئے وائندے آقا لگے اے زینب میں تیرا رشتہ اپنے غلام اپنے لے پالک بیٹے زید نال کرنا چاہنا ابو زینب نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا خاندان آلہ میرا نسب آلہ میرا گھرانہ آلہ میرا جہنا حسب نسب آلہ قریشی خاندان نال تعلق ہے میرے آقا نے فرمایا اے زینب صرف میں محمد مصطفیٰ دی رضا نہیں بلکہ خود رب العالمین دی رضا آنے سے خاندان دیچ کرے سو خاندان نے لفظہ کیا کہ ہو بیٹا ساری خاندان برادری دے اندر رشتہ بیٹھیا گھٹیاں دے ویسن مار ویسن شادی نہیں کرنی زید ساری ایسی آگے آر دے جیڑی دے آر گئے نکاح تھی گیا غلام ہے بلے پالک بیٹا ہے کچھ عرصہ گزرا حضرت زید راضی کی دا سونا میرے حالات مانگن پہ غریب آ گیا میں ارادہ کی دا طلاق دے میرے آقا نے فرمایا زید تیرا ایک رشتہ کی دا آؤٹ فیملی دے اندر بہر غیر فیملی اندر اعلیٰ خاندان دے نسب ناتی تھی نکاح کی تھی شادی کی تھی لوگ کیا عکس ہیں برادری کیا عکس ہیں یہ گال میرے آقا علیہ السلام زید کو کرے دے بیٹھے جبرائیل امین حاضر تھی جبرائیل امین نے عرض کیا سونا جڑا کچھ زید آدھا بیٹھے اپنے طرف نہیں آدھا بیٹھے کو رب بیٹھا آپ میں رب بیٹھا ہے کوئی نہیں ہے اپنے طرف بیٹھا تو میں ٹھیک ہے زید نے طلاق لے لی تھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو بس وقت گزرا عدت گزری جبرائیل امین حاضر تھے آدھے عرض کرے دے یا رسول اللہ اے توڑا نکاح زینب نا رب العالمین نے کر ہی چھو گئے اے محمد مصطفیٰ توڑا نکاح زینب نا اللہ رب العزت نے کر دیتا ہے اور ایک دا اتو کے ساتھ سبق اے ملا تعلیم سب اے ملی اے خاندان نہیں لکھی دے جس نے رشتہ کرنا ہے دین دی بنیاد دیکھنی دنیا دی بنیاد نہیں دیکھنی اور میرے آقا علیہ السلام نے رشتہ کرایا بالوں بعد طلاق ہو گئی بالوں بعد میرے آقا علیہ السلام نے خود نکاح کیا فرمایا خاندان اعلیٰ بھی ہوئے اور وہ چھوٹے خاندان اندر وہیں سکتی ہے اور چھوٹے خاندان نال تعلق بھی ہو رہے ہوگا خاندان دیران دیور بال بھی بڑے خاندان پہنچ سکتی ہے نبی الانبیاء کو بھی افضل و اعلیٰ ہے کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اگر محبت نہ کرے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا کو سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام دا خلیفہ داماد مصطفیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ جوان سیدہ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا بھی جوان بیٹھے جس نے آپ جوان دیگے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس نعمت حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے علی تو بھی جوان ہے لال زہرا بھی جوان ہو گئے کیوں نہیں تو چلاون نبی دی پاک بارگاہ اندر وندے اے زہرا دا رشتہ لے لے علی پاک نے عرض کیا اے ابو بکر اے عمر میں نہیں لیدا میں کو حیا آنے میں نوکر او آقا سردار میں انہوں نے درد بنا سید
ایدا دا رشتہ من میں طلب کرا ہن دیکھو جڑے لوگ آدھر آپس کے اندر علی پاک دے عمر دے ابو بکر دی مخالفت ہے یار ایسے ہوئے جڑا اچھا راہ لاویں حضرت ابو بکر نے اے درس دیتا ہے اے مشورہ دیتا ہے کہ اے علی چلا ون نبی دی بیٹی دا رشتہ مانگ لے کیسا ہمدرد یار ہے یار ابو بکر نے عمر نے اے مشورہ دیتا ہے اور عثمان غنی نے خرچہ شادی دا کیا سبحان اللہ عثمان غنی نے شادی دا خرچہ علی پاک دا چاہتا ہے کوئی پرایا ہوئے غیر ہوئے دشمن ہوئے کرے دا خرچہ اینا بھولووں کو سمجھاؤ جہاد نا علی آپس سے لڑائی آن پہیاں عمر دے ابو بکر دیاں دے علی پاک دیاں دے عثمان غنی دیاں جس ٹائم حضرت علی المرتضی کال سوڑ دے چل دے آقا علیہ السلام نے پاک بارگاہ اندر آگئے آدھے نگاہ جھکین شرم و حیا دے پیکر آدھے بیٹھیں اکھیاں میں جنیر جاری ہیں میرے آقا نے فرمایا علی کیوے آئے علی کیوے آئے عرض کرے دے سوڑیاں جان والی ذاتی میں تو کو پتہ دہے میں کیوے آئے تو کو کیڑی چیز علم نہیں اگر آنکھوں دا میں سلطان باہو دی زبان اندر ترجمہ کرا جاؤں آنکھوں سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا علی کیوے علی پاک نے فرمایا حضرت بابا سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمائے دل دریا کان دلا دیا جانے ہو صدا کو جانا والے میں ہر ایک راز کو جانا والے میں اس ٹائم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی ٹھیک ہے میں تیرے نال اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دا نکاح کرنے واسطے تیار ہوں میرے آقا نے فرمایا علی تیرے کو کچھ ہے عرض کرتے یا رسول اللہ میرے کو کچھ بھی نہیں میں تو غریب ہوں میرے آقا نے فرمایا گھر کے اندر کیا ہے عرض کرنے سونے ایک گھوڑا ہے ایک تلوار ہے ایک زیرہ ہے ترے چیزوں کے علاوہ باقی کشن میرے آقا نے فرمایا علی گھوڑا تلوار مجاہدی نشانی ہے جنگ واسطے کام ہوتا ہے فرمایا جنا زیرہ ہے نا زیرہ بیچا نکاح کرو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیرہ لے دے مدینہ دی منڈی کے اندر گئے اگو حضرت عثمان غنی مل رہے
کو لگ رہا تھک کے بیٹھے ہوئے اللہ معاف کرے کھٹا سودا نہیں اے نہیں اندر کھڑا ہے گل ویسی نہ سن سودا سائے سننا اگر تسا نہ ہی سن سودا میرے آقا دا فرمان ہے فرشتے رب دی محفل گلینے دانے کنے بہرے سا پا گئے سن رب دے فرشتے آنے شامل تھی ویسن سوئی ہی گئے سن مقصد ہے ذکر محبوب خدا کرنا ہے عثمان غنی نے پوچھا علی تو کیویں ہے میں نبی دی بیٹی نال میری شادی پہ دینی تھی سبحان اللہ کتنا مقدر نصیب والا ہے تو میں ایک بیٹی نبی نے طے کو دی تھی وہی میں کٹیا دے رہے فرمایا کہ کیویں ہے علی پاک کو جڑا زیرہ آئی نا وہ زیرہ تو کو پتہ کہ نہیں کیا ہوندا ہے زیرہ ایسا ایک لباس ہوتا ہے کہ لوہے دا ہوتا ہے جڑا تاکہ دشمن دے سامنے تو اگلا ہے کہ تلوار تیر وار کرے تو بھوکو لگے تاکہ جسم کو نہ لگے لیکن علی پاک دا جڑا زیرہ آئی نا انہوں نے کہا علی تیرا زیرہ نامکمل ہے پیا پورا ہی کہنی ادھورا ہے آپ دی کانڈ مبارکہ دے پچھو پہ دے سیدھے پچھو کانڈ دے کر مکمل آن پہ لیکن علی پاک دا مکمل کہنا ہے انہوں نے کہا علی تیرا زیرہ بھی پورا کہنی ادھورا ہے فرمایا زیرہ میرا پورا ہے انہوں نے کہا پورا کی میں پچھو دا کہنی کوئی بار پچھو کر دشمن کر دے فرمایا علی ہاں کنا دشمن کو کانڈ کی دیوی کہ علی کو کنا فرمایا دشمن کو کنا کانٹ دکھائی بھی کہنے جلے گیا سینہ تان دے گیا میں اگر کانٹ دکھا مانا بات کانٹ دے باہر ہی کر علی پاک کو مندہ والے بیٹھے ہوئے نا سارے گیا نہیں میں منے دے فرمایا علی کتنا دا فرمایا 480 درہم دا فرمایا ٹھیک ہے حضرت عثمان غنی نے 480 درہم دے دیتے جلے حضرت علی پاک ونیا لگے نا فرمایا علی زیرہ غیلہ ہے 480 درہم غیلہ ہے اسان یہی دیتی وائن دے ہی چاہیے یہ میں نا دے مجھے بلکہ میں دے وائن دیتی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ذرا اچھی بولنے والی دینا چاہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن میلاد النبی حضرت علی المرتضی شیر خدا جس ٹائم آپ نے سنا آپ نے فرمایا اے عثمان اے اپنے کو رکھ حضرت علی پاک زیرہ لے دے 480 درہم لے دے میرے آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ اندر حاضر ہوئے میرے آقا نے فرمایا علی زیرہ میں جانے میں عرض کرنا سوڑیا میں دیتا ہے لیکن واپس عثمان غنی نے نہیں دیتا ہے فرمایا کیوں فرمایا سوڑیا تیرا ہی دیتا تو ہی دیتا تے تو واریا فرمایا سوڑیا تو ہی دیتا تیرا ہی دیتا تیرے تو واریا فرمایا سوڑیا تو صحیح دیتا ہے بل تو سمے کو دیتا ہے تارے تمہیں بار چھوڑے جس نے میرے آقا نے فرمایا وہ نسو نکاح پیوان دی مدت برات میں نہیں پہے براتیاں میں اندر کون ابو بکر عمر عثمان جابر ابو ہریرہ سعد طلحہ سعید عبد الرحمن ایسے صحابہ کرام برات گئے کتے میرا جہال نانا شادیات نانا مسجد نبوی مسجد نبوی کے اندر برات گئے براتی کون صحابہ کرامن دولہ کون شیر خدای جائے نکاح دا خطبہ لیتا ہے او سید الانبیاء جہاں نکاح علی نالتا ہے او سیدت النساء اگر نکاح مندے بنیاد مسجد اندر تھی مندے خدا دے قسم اگر ہوئے باپ علی المرتضی
دولا ہوئے علی المرتضی دلہن ہوئے سیدۃ النساء نکاح پڑھاوا والا ہوئے سید الانبیاء بل بیٹے کیا نہ جمن ہے کہ حسن مجتبی روز سید الشہداء بل بیٹے کیا نام ہے حسن مجتبی سید الشہداء کیوں نہ بیٹے پیدا ہوئے جس ٹائم نکاح ہو گیا میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی دا 6 مہینہ دو بعد رخصت 6 مہینہ دو بعد اگے بیٹھے سبحان اللہ پریشان بھی تھے تاکہ 6 مہینہ بعد استاد کی بیٹا جلدی تھی 6 مہینہ دو بعد رخصت کی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا جس ٹائم گھروں رخصت دیوان لیکن بیٹیاں لے بیٹھے میں جس ٹائم بیٹیاں گھرے میں جو رخصت تھی جنہیں کیسی کیفیت آ رہی ہوندی کہ او کیڑی بیٹی جانے ماں دا سر دے سایہ بھی کہے نہیں اچھے میں جو نیر میرے نبی لجپال نے فرمایا اے زہرا رو دی کوئے اس واسطے رونی ہے تکو جہیز مٹی تھوڑی دیتے میں تکو آج تھوڑا دیتے میں ہی واسطے پہی رونی ہے فرمایا کیا ایوان سے رونی ہے تیرے بھائی کہنے فرمایا کیا اس وجہ تو رو دے کریے کہ تیرے کول جانا تیرے نال قریبی رشتہ دار کہنے آپ نے عرض کیتا اے ابا جان میں کئی چیز کو نہیں رو دے کری میں گمان خدیجہ دی یاد کری میں گمان اپنی خدیجہ تم کو برا دی یاد بیانے میرے آقا نے فرمایا اے میری بیٹے میں دیکھو ماں والا پیار بھی دے ساتھ باپ والا پیار محمد آپ نے بس میں باؤز تھکے بیٹھے ہوئے میں نہیں رہتا کہ بیٹھے میں اپنی گفتگو کو ختم کیا کریں اگر ختم کرنا میں چاہتے تو آپ کو سبحان کیا بات لگے ہو سبحان اللہ رسا ہے یار میں کوئی مسئلہ کریں میں بیٹھا ہوں میں ایک میرے آقا علیہ السلام نے غلام جس ٹائم سیدہ فاطمہ الزہرا اکھے میں چنیر جائے فرمایا آج میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہویا میں کو اپنے ہتھا نال روانہ کرے آج میں کو ماں خدیجہ الکبریٰ دی یاد بیانی میرے آقا علیہ السلام نے روانہ کی دے ترائے دو بعد علی پاک نے جنہیں حالت ریٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دی چہرہ زرد چہرہ جہنا زرد بھی چکے ابھی فرمایا زہرا کیا بچے چہرہ تیرا زرد ہے فرمایا علی یہ تریجی روایت کچھ کھاد ہری کہنی آج کھاد ہری بیٹھی اور سے انجلے گھر لیکن ایک سلسل پٹی بات انسان میں خدا شویر دی روٹی کھاتی بھی کہنی تینا میں کشے گھندی بھی نہیں دیتی حالانکہ اندر بہ دے روٹی بی دے رج دے بھریج دے بیٹھے تھی گھر میں سامنے میں وہ بالکل معصوم بنی بیٹھی تھی پتہ لگ دی شودی کو مہینہ تھی کہ روز ہے وہ گلے شکوے شروع کرتے سی نہ چپ کرائے گا فلانی دا گھر آلے نے دیکھو کوئی اتنی ساڑی لائے دیتی ہے اتنا دے سوٹ لائے دیتے سی تو ادھر کو لائے دی کچھ نہیں دیتا کیس نہ مر دیتا ہے نہ در نام شادی کرنا وہی ٹھیک ہے کہ امیر نال کرنا مرے بات مولے امیر در مر رہا ہے اتنے کو بیٹھے ہی رہے بچہ مجھے پوسند رہی کیونکہ وال موقع نہیں ملتے نا آج تو ہاتھ آئے ہوئے فرمایا ایسا فرمایا اندھے واسطے جنت ہی پہ جیڑی بیوی گھارا لے دے اتتے دے نا اتتے دے راسی رہ دے ادھے نہیں ہے نا سے اتتے نا اتتے دے راسی رہ وانے ایتی صورت حال عجیب ہے بھائی گھارا لے دے کپڑے ٹنگے کرنا ماشاءاللہ راسی رہ جیبا صاحب ہو سکتا کیوں دے کو بھول نہیں گیا انہوں آج جانے سے آنے تھا پہلے جیبا صاحب کرتے اور کپڑے رہنے انہوں کو پتہ ہے اللہ حقیقت ہے یار یہ معاشرے دے حالات ہیں کہندے غلط گال نہیں چلو اللہ پاک ہدایت دے انہاں کو بھی دے انہاں کو اس طرح سیدہ کائنات کی شادی ہو گئی میرے آقا علیہ السلام دا ایک جوڑی گھر دے اندر خوش سلامت
بل بیٹے کیسے پیدا تھے جنہوں نے آج تک دین اسلام کو ایسی طاقت عطا کی دی آج تک دین انہیں بالکل کھڑے جی میں آقا علیہ السلام نے دور دے اللہ رہے یہ انہاں دی برکت دا صدقہ ہے کیا انہیں نہ سہیں کہ ایسی طاقت ایسی ہمت میرے محترم سامعین معروضات کافی سارے ہیں پہ اگر گفتگو کریں دے رہے ہمیں ہوتا یقیناً نہیں مکتی رکھے ترہ ذوق محبت ہے میں اتنا ٹائم بول کیا شاید اگر بس اللہ پاک طرح محبت اس ذوق کے سلامت رکھے دعا ہے اللہ کا عظیم اگر میری زبان تو دماغ تو کوئی ایسی لغت شاعت غلطی کوتاہی ہو گئی سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا دی پاک چادر تطہیر صدقہ رب کائنات پر گزر فرمائے اور میرا چیز دی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے آمین بجاہ النبی آمین